یاسین۔ اس میں تیسری آیتیں سورۃ یاسین مکی ہے اور 5 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو سیدھے راستے پر۔ یہ خدائے غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبع نہیں کیا گیا تھا متنبع کر دو اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے اکثر پر خدا کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں تو ان کے سر اڑ رہے ہیں، اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے، اور تم ان کو نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور خدا سے غالبانہ ڈرے، سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلب بند کر لیتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے، یعنی جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے توقع دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں۔ وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو اور خدا نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ تو صاف صاف پہنچا دینا ہے اور بس۔ وہ بولے تو ہم تم کو نامبارک سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری نصرت تمہارے ساتھ ہے، کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ اے میری قوم، پیغمبروں کے پیچھے چلو، ایسے کہ جو تم سے صلہ نہیں مانگتے اور وہ سیدھے راستے پر ہیں، اور مجھے کیا ہے کہ اس کی پرستش نہ کرو جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں ان کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں؟ اگر خدا میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھ کو چرا ہی سکے۔ تب تو میں طرح گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں سو میری بات سن رکھو۔ حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا۔ بولا کاش میری قوم کو خبر ہو کہ خدا مجھے بخش دے اور عزت والوں میں کیا، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم نے اتارنے والے تھے ہی۔ وہ تو صرف ایک چنگار تھی آتشیں، سو وہ اس سے ناگہان بھیج کر رہ گئے۔
بندوں پر افسوس ہے کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا مگر اس سے تمسخر کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا؟ تب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے، اور ایک نشانی ان کے لیے زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا، پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں، اور اس میں کھجوریں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں سے چشمے جاری کر دیے تاکہ یہ ان کے پھل کھائیں، اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا، پھر یہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ وہ خدا پاک ہے جس نے زمین کو نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں، تو اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج اپنے مقررہ راستے پر چلتا رہتا ہے۔ یہ غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے، اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی، یہاں تک کہ گرتے گرتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے اور نہ چاند کو جا کر پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی اولاد کو بڑھی ہوئی کشتی میں سوار کیا اور ان کے لیے ویسے ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر تو ان کا کوئی فریاد راس ہو اور نہ ان کو رہائی ملے، مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہیں ان سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رزق خدا نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر خدا چاہتا تو خود کھلا دیتا ہے، تم تو اس طرح غلطی میں ہو، اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یہ تو ایک چنگار کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں باہم جگرا رہے ہوں گے، آ پکڑیں گی، پھر نہ تو وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھروں میں واپس جا سکیں گے، اور جس وقت سوڑ پھونک جائے گا یہ قبروں سے نکال کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے، کہیں گے اے ہے ہمیں ہماری خوابوں سے کس نے جگا اٹھایا؟ یہ وہی تو ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا، صرف ایک روز ایک زور کی آواز کا ہونا ہوگا کہ سب کے سب ہمارے روبرو حاضر ہوں گے۔ اس روز کسی شخص پر کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔ اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے، وہ بھی ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں ان کے لیے میوے اور جو چاہیں گے موجود ہوگا۔ پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے اور گنہگاروں آج الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تمہاری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، اور اس نے تم سے بہت سی غلاقت کو گمراہ کر دیا تھا
تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں خبر دی جاتی ہے؟ سو جو تمہارے کفر کرتے رہے ہو، جو تم کفر کرتے رہے ہو، اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم ان کے مہنوں پر مہر لگا دیں گے، اور جو کچھ یہ کرتے رہتے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے، ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے۔ اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں، پھر یہ راستے کو دوڑیں تو کہاں دیکھ سکیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں، پھر وہاں سے نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں۔ اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں اسے ہلاکت میں اندھا کر دیتے ہیں۔ تو کیا یہ سمجھتے نہیں ہم نے ان پیغمبر کو شعر گواہی نہیں سکھائی، اور نہ وہ ان کو شایعہ ہے؟ یہ تو مغز نصیحت اور صاف صاف قرآن پر از حکمت ہے، تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہدایت کا راستہ دکھائیں اور کافروں پر بات پوری ہو جائے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں ان میں سے ہم نے ان کے لیے 4 پائے پیدا کر دیے، اور یہ ان کے مالک ہیں، اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا، تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں، اور ان میں سے ان کے لیے اور فائدے اور پانی کی چیزیں، تو یہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ اور انہوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو کوئی مدد پہنچے، مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے، اور وہ ان کی فوج کو حاضر کیے جائیں گے تو ان کی باتیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ یہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہمیں سب معلوم ہے۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، اور پھر وہ ترک برک جھگڑنے لگا اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا، اور اپنی پیدائشوں کو بھول گیا۔ کہنے لگا کہ جب ہڈیاں سیدھا ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر تم اس کی ٹہنیوں کو رگڑ کر ان سے آگ نکالتے ہو۔ بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ اور وہ تو بڑا پیدا کرنے والا، عالم والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ وہ جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔